وہ ایک کلیسیا کی رہنما ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بے ایمان کے طور پر بے نقاب کیا گیا ہے، جذباتی تعلق کے اثر تلے وہ اس کی حفاظت کرنے اور اسے پناہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کس طرح غور کرنے اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے سچائی کی جستجو کرتی ہے۔ وہ اپنے جذباتی بندھنوں سے کیسے آزاد ہوتی ہے اور اصول کے مطابق کام کرتی ہے۔ مئی 2017 میں نے قادر مطلق خدا کا آخری ایام میں کام قبول کیا۔ جب میرے شوہر نے دیکھا کہ کس طرح میں بیماری سے صحت یاب ہوئی اور خدا کے فضل سے لطف اندوز ہوئی، اس نے بھی خدا کا کام قبول کر لیا اور اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی پیٹھ میں جس شدید درد کا سامنا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ فرض کے لیے اس کی توانائی بڑھ گئی۔ وہ کلیسیا کا کہا پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگاتا۔ وہ جوش و خروش سے ہمارے بہن بھائیوں کی مدد کرتا تھا۔ میں نے سوچا میرا شوہر حقیقی متلاشی تھا، اور میں نے خواب دیکھا کہ آخر تک اپنے ایمان پر عمل کرنا، خدا کی پیروی کرنا کتنا عظیم ہوگا اور ہم بادشاہی میں ساتھ داخل ہوں گے۔ لیکن چیزیں اتنی مثالی نہیں تھی جتنا میں انہیں سمجھتی تھی۔ مارچ 2021 میں چونکہ میرا زندگی کا تجربہ کم تھا اور میں کام کرنے کے قابل نہ تھی، مجھے منادی کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے شوہر نے برخاستگی کے بارے میں چپتی رائے دی تھی۔ اس نے کہا، ان 2 برسوں میں تم نے خود کو فرض میں جھونک دیا اور گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ اگر تم اتنی قربانی دینے کے باوجود برخاست ہوئی تو میں یقیناً ایمان والا نہ بن پاؤں گا۔ میں اپنا ایمان ترک کرتا ہوں۔ میں نے رفاقت کر کے اسے سمجھایا کہ کلیسیا نے مجھے اصول کے مطابق برخاست کیا۔ ہمیں خدا کو غلط سمجھ کر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ برخاست ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنا نجات کا موقع کھو دیا ہے۔ جب تک میں سچائی کی متلاشی ہوں امید باقی تھی۔ پر میں نے جو بھی کہا اس نے کان نہیں دھرے اور مجھے نظر انداز کیا۔ اگلے مہینے اس نے اجتماعات میں شرکت کی اور نہ ہی اپنا فرض انجام دیا۔ وہ خدا کا کلام بھی نہیں پڑھتا تھا اور نہ دعا کرتا تھا۔ اس دوران رہنما کئی بار اس کے ساتھ رفاقت کے لیے آئی، لیکن اس نے نظر انداز کیا۔ بعد میں اس نے رہنما کی رفاقت سنی کہ کس طرح خدا کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرح کی آفات شدت اختیار کر رہی تھیں، اور اگر ہم ایمان پر عمل اور اپنا فرض ادا کرنے کے موقع کی قدر نہیں کرتے تو جب آفات نازل ہوں گی تو توبہ کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس سے وہ فریضہ ادا کرنے پر آمادہ ہوا اور اجتماعات میں شرکت شروع کر دی۔ مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ میں نے سوچا جب تک وہ اجتماعات میں شرکت کرتا ہے، فرض نبھاتا اور حق کا متلاشی ہے، تب تک اس کی نجات کی امید باقی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ ایمان پر عمل اور سچائی کی جستجو کے قابل تھا؟ شروع میں وہ اب بھی پرجوش تھا اور اپنے فریضے میں کافی فعال تھا۔ وہ اس وقت سیراب کرنے والا مددگار تھا اور دوسروں کے ساتھ بر وقت اجتماعات میں شرکت کرتا تھا۔ جب کبھی کلیسیا کو عمومی کاموں میں مدد درکار ہوتی، وہ مشکل جھیل کر قربانیاں دے سکتا تھا۔ چند ماہ بعد میرے شوہر کا بھتیجا اچانک نادر بیماری میں مبتلا ہو گیا، لیکن جب وہ مدد کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا تو اس نے اپنے فرائض سے انحراف کیا۔ کئی اجتماعات سے غیر حاضر رہا، یعنی کئی گروہوں کے بہنوں اور بھائیوں کے پاس انہیں سیراب کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ رفاقت کی کہ ہمیں اپنے فرائض کو کیسے ترجیح دینی چاہیے اور جسمانی معاملات پر ہم زیادہ وقت خرچ نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے فرائض پر اثر انداز ہوگا اور ہماری زندگی کے داخلے میں دیر کرے گا۔ صحیح۔ بھائیوں اور بہنوں نے اس کے ساتھ رفاقت کی، لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ گھر آیا اور جذبات سے پر تھا۔ اس نے مجھے بتایا سڑک پر چلتے ہوئے کار سے ٹکرانے اور مرنے سے بچا، اور یہ کہ خدا ہی نے اس کی حفاظت کی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اجتماعات میں شرکت کرنے لگا، لیکن یہ صرف عارضی تھا۔ جیسے ہی اس کے بھائی نے دوبارہ مدد مانگی، اس نے اجتماعات میں شرکت اور اپنا فرض ترک کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اپنے فرائض میں ذمہ دار نہیں تھا اور اس نے متعدد رفاقتوں کے بعد بھی اپنی اصلاح نہیں کی، اعلیٰ قیادت نے اس کی مجموعی کارکردگی کی بنیاد پر اسے عہدے سے برخاست کر دیا۔ برخاستگی کے بعد اس نے اجتماعات میں شرکت کرنا چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کی مدد کے لیے روز جانے لگا۔
بھائیوں اور بہنوں نے اس سے متعدد مواقع پر رفاقت کی، لیکن اگرچہ وہ متفق ہوا، اس نے اجتماعات میں شرکت نہیں کی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر اس نے ایمان پر عمل نہ کیا تو وہ آفات میں گر جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ وہ اجتماعات میں شرکت کیوں نہیں کرتا۔ اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ہمارے خاندان کے بہت سے افراد خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا نے میرے بھتیجے کو اس موسی مرض سے نہیں بچایا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ اپنے بھتیجے کی خرابی صحت کے لیے اس نے خدا کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اپنے شوہر کے ایمان میں گمراہ کن تصور کو دیکھ کر کہ وہ صرف فضل چاہتا تھا، میں نے اس کے ساتھ رفاقت کی۔ ہمیں صرف برکت اور فضل کے لیے خدا پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں حق کا متلاشی اور خدا کے انتظامات کے تابع ہونا چاہیے۔ میں نے کئی بار اس کے ساتھ رفاقت کی، لیکن وہ ہمیشہ شدید مزاحمت اور اشتعال دکھاتا۔ میں نے اپنے آپ میں سوچا، وہ سچ قبول نہیں کر رہا ہے اور وہ ایک بے ایمان شخص کی طرح بول رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا، شاید اس کی وجہ اس کا نیا ایمان ہے کہ وہ سچائی نہیں سمجھتا۔ مجھے اس کی مزید مدد کرنی چاہیے۔ لیکن میں خواہ کیسی بھی رفاقت کرتی، وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن بعد ایک بڑا رہنما تطہیر کا کام انجام دینے آیا۔ ہمیں بے ایمان مسیح مخالف اور برے لوگوں کی شناخت کرنی تھی، ان کے جائز سے جمع کرنے تھے، اور پھر ہمیں ان کو پاک کرنا یا خارج کرنا تھا۔ میرا شوہر بھی ان میں شامل تھا۔ جہاں تک اس کے مجموعی طرز عمل کا تعلق ہے، وہ خدا پر ایمان میں ہمیشہ فضل اور برکات کا متلاشی تھا۔ جب بھی چیزیں اس کی پسند کے مطابق نہ ہوتی یا اسے خدا کا فضل نہ ملتا، وہ خدا کے خلاف تصورات کو پروان چڑھاتا۔ اس کی جانچ بے ایمان کے طور پر ہوئی جو کھاتا اور پیٹ بھرتا تھا۔ میں وحشت زدہ ہونے لگی۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے شوہر کو نکال باہر کریں گے؟ تو کیا وہ بچ جانے کا موقع گنوا نہیں دے گا؟ میں حقائق قبول نہیں کر سکی اور جوابی دلائل کے بارے سوچا۔ کیا تم نے یہ غلط نہیں سمجھا؟ وہ نیا نیا ایمان لایا ہے اور سچائی نہیں سمجھتا۔ اس نے پہلے اپنے فرائض پورے کیے، بس ہمارے خاندان میں کچھ ایسا ہوا جس نے اسے عارضی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ ہمیں اس کی حمایت اور مدد کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جب اس کی حالت بہتر ہو جائے تو وہ پھر اجتماعات میں شریک ہو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ تطہیر کا کام خدا کے گھر کے لیے بہت اہم ہے۔ میں اس وقت کلیسیا کی ایک رہنما تھی اور اس پر عمل میرا فرض تھا، لہٰذا میں نے معلومات فراہم کرنے کی حامی بھر لی، لیکن میں نے پھر بھی اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ جب تم نے اس کی معاونت کی تو اس نے کس طرح عمل کیا؟ وہ پہلے جیسا ہی تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ رفاقت کرتی کہ خدا کا کلام پڑھے اور اجتماع میں شریک ہو، مگر وہ میری بات پر کان نہ دھرتا۔ کبھی کبھی وہ مجھ پر ناراض ہو جاتا، مجھے خاموش رہنے کو کہتا۔ وہ سچائی سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے تم جو بھی کہتی وہ اسے قبول نہ ہوتا۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ کبھی جب میں کلیسیا کے کام میں مصروف ہوتی اور اپنے گھر کے معاملات پر توجہ نہ دے سکتی، وہ مجھے ملامت کرتا اور مجھ پر چیختا چلاتا تھا۔ مجھے اس سے بہت مایوسی ہوئی۔ لگتا تھا اس کے بچائے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے مدد کی جتنی کوشش کی، اس میں کوئی بہتری نہ آئی۔ ایک دن میں نے بے ایمان افراد کے رویے کو بے نقاب کرنے والا خدا کے کلام کا اقتباس دیکھا۔ اس میں کہا گیا تھا، قادر مطلق خدا کہتا ہے، خدا پر یقین نہ رکھنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ خدا پر ان کا عقیدہ مواقع کی تلاش، کلیسیا سے فائدہ حاصل کرنے، تباہی سے بچنے، سہارے کی تلاش اور مستقل ذریعہ معاش جیسا ہے۔ ان میں سے کچھ کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں جو حکومت میں شمولیت اور سرکاری عہدے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آخر تک خدا پر یقین نہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ خدا پر ان کے عقیدے میں ان کے مقاصد اور ارادے شامل ہوتے ہیں اور انہیں خدا کے ہونے کا 100% یقین نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ شک کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کیونکہ ان کا نظریہ ملحدانہ ہے۔ وہ صرف ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں جنہیں وہ مادی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں مانتے
کہ خدا ان تمام چیزوں پر حاکم ہے جو وہ اپنے ارادوں اور مقاصد کے ساتھ دلیری اور خاموشی کے ساتھ بلا جھجک کلیسیا میں گھسنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ کلیسیا میں اپنی صلاحیتیں دکھانا چاہتے ہیں یا اپنے خوابوں کی تعبیر یا ویسا ہی کچھ چاہتے ہیں، یعنی وہ کلیسیا میں گھسنا چاہتے ہیں اور وہاں وقار اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ارادے کی تکمیل اور برکت حاصل کرنے کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور یوں اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ ان کے رویے اور ان کی فطرت اور جوہر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے ان کے اہداف، مقاصد اور ارادے غلط ہیں۔ ان میں سچائی کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کلیسیا میں آتے ہیں تو وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں کلیسیا کو قبول کرنا چاہیے۔ ان کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ کلیسیا میں تو آ سکتے ہیں لیکن وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ نہیں، اس جملے کی تشریح کیسے کی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں پہلے سے مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان کا انتخاب کیا ہے۔ وہ انہیں اپنا کام اور نجات حاصل کرنے والوں کے طور پر نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اس نے انہیں ان انسانوں کے طور پر مقرر کیا ہے جنہیں وہ بچائے گا۔ ان کے کلیسیا میں داخل ہونے پر ہم قدرتی طور پر ان کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں جیسا سلوک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو سچ میں سچائی کو قبول کرتے ہیں یا خدا کے کام کے تابع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ سچ میں خدا پر یقین رکھنے والے بھائی اور بہن نہیں ہیں، تو کلیسیا ان کو ہٹاتا کیوں نہیں ہے اور نکال باہر کیوں نہیں کرتا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس کے چنے ہوئے لوگ ان لوگوں سے شعور سیکھیں اور اس طرح شیطان کی چالوں کو دیکھیں اور شیطان کو رد کریں۔ جب خدا کے چنے ہوئے لوگ باشعور ہو جائیں گے تو وہ وقت خدا پر یقین نہ رکھنے والوں کو صاف کرنے کا ہوگا۔ شعور کا مقصد خدا پر یقین نہ رکھنے والے ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو اپنے عزائم اور خواہشات کے ساتھ خدا کے گھر میں گھس آئے ہیں، اور انہیں کلیسیا سے باہر نکالنا ہے کیونکہ وہ خدا کے سچے ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو سچ کو قبول کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ چرچ میں ان کے رہنے سے کچھ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کلیسیا میں در اندازی کر کے وہ خدا کے الفاظ کو نہ تو کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، اور کم از کم سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ وہ صرف کلیسیا کے کام میں رکاوٹ اور خلل پیدا کرتے ہیں تاکہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے زندگی میں داخلے کو ضرر پہنچائیں۔ ثانیاً، اگر وہ کلیسیا میں رہتے ہیں تو وہ فساد برپا کریں گے، جیسا کہ خدا پر یقین نہ رکھنے والے کرتے ہیں۔ اس سے کلیسیا کے کام میں رکاوٹ اور خلل پیدا ہوگا اور کلیسیا کو بہت سے پوشیدہ خطرات سے دوچار کر دے گا۔ ثالثاً، اگر وہ کلیسیا میں رہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے خدمت گزاروں کے طور پر کام نہیں کریں گے، اور ہر چند کے وہ تھوڑی سی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف برکت کے حصول کے لیے ہوگی۔ وہ دن آنے پر جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ برکت حاصل نہیں کر سکتے، غضبناک ہو جائیں گے، کلیسیا کے کام میں خلل ڈالیں گے اور اسے نقصان پہنچائیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ایسا ہونے سے قبل ہی انہیں چرچ سے باہر نکال دیا جائے۔ چوتھی بات، خدا پر یقین نہ رکھنے والے گروہ بندی اور جتھا بندی کے بھی ذمہ دار ہیں۔
اس کا امکان ہے کہ وہ کلیسیا کے اندر اس کے کاموں کو خطرے میں ڈالنے والی بدی کی قوت تشکیل دیتے ہوئے مسیح مخالف کی مدد کریں گے۔ ان 4 باتوں کی روشنی میں کلیسیا میں در اندازی کرنے والے، خدا پر یقین نہ رکھنے والوں کو پہچاننا اور بے نقاب کرنا اور پھر ان کا صفایا کرنا ضروری ہے۔ کلیسیا کے کام کی معمول کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا دفاع کرنے کا واحد مؤثر طریقہ، کیونکہ وہ خدا کے الفاظ کو کھاتے پیتے ہیں اور وہ عام کلیسیا کی زندگی گزارتے ہیں تاکہ وہ خدا پر یقین کے صحیح راستے پر چل سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیسیا میں ان خدا پر یقین نہ رکھنے والوں کی در اندازی خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے زندگی میں داخلے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی شناخت نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس چند تحائف یا طاقتیں ہیں، انہیں رہنما اور کارکن کے طور پر خدمت کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس طرح کلیسیا میں جھوٹے رہنما اور مسیح مخالف پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے جوہر کو دیکھنے کے لیے کوئی یہ دیکھتا ہے کہ انہیں خدا کے ہونے کا یقین نہیں ہے، نہ ہی یہ کہ اس کا کلام سچا ہے، اور نہ ہی یہ کہ وہ سب پر حکومت کرتا ہے۔ وہ خدا کے نزدیک اس کے منکرین ہیں، ان پر اس کی توجہ بالکل نہیں ہوتی ہے اور روح القدس ان پر کام نہیں کرے گا۔ اس لیے ان کے جوہر کی بنیاد پر وہ لوگ ان میں سے نہیں ہیں جنہیں خدا بچائے گا، اور وہ یقیناً اس کی طرف سے پہلے سے مقرر کردہ یا چنے ہوئے نہیں ہیں۔ خدا انہیں بچا سکے گا اس کا امکان نہیں ہے، اس سے قطع نظر کہ کوئی اسے کیسے دیکھتا ہے۔ ان لوگوں کو کلیسیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ ان کی شناخت فوری طور پر درست طریقے سے ہونی چاہیے، پھر اس کے مطابق ان پر کارروائی ہونی چاہیے۔ انہیں کلیسیا میں رہ کر دوسروں کو پریشان نہ کرنے دیں۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے کلام کے ذریعے میں نے سمجھا کہ بے ایمان افراد یقین نہیں کرتے کہ خدا ہے۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے ان کے ارادے، اہداف اور محرکات نجس ہیں۔ وہ صرف اپنے ذاتی عزائم کے لیے کلیسیا میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ خدا پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے۔ وہ خدا کے کلام پر یقین نہیں رکھتے اور سچائی قبول نہیں کرتے۔ جب یہ ان کے لیے مفید ہو تو جوش و خروش ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں کوئی نقصان یا آفت درپیش ہو تو خدا سے دغا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلیسیا پر منفی اثر پڑتا ہے۔ وہ خدا کی نجات کے لیے نہیں ہے اور ان کا صفایا کر کے نکال باہر کرنا چاہیے۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور اپنے شوہر کے طرز عمل پر غور کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں خدا پر ایمان لانے کے بعد کیسے صحتیاب ہوئی، اس نے سوچا کہ ایمان پر عمل سے انسان خدا کا فضل پا سکتا ہے، بس وہ صاحب ایمان بن گیا۔ خدا پر ایمان کے بعد اس کی کمر کا دائمی درد ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنا فرض ادا کرنے لگا، جوش سے بھائیوں بہنوں کی مدد کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ایمان پر عمل کرنے کے ارادے شروع سے ہی غلط تھے۔ وہ صرف برکت اور فضل حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے برخاست ہونے کے باوجود اس نے محسوس کیا کہ میں اس سے زیادہ پرجوش تھی۔ بس وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرے برکت نہیں پا سکتا۔ وہ ایمان پر عمل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں اس نے آنے والی آفات کے خدشات کی وجہ سے اجتماعات میں شرکت اور فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب اس کا بھتیجا بیمار ہوا تو اس نے خدا پر حفاظت نہ کرنے کا الزام لگایا اور پھر سے اجتماعات میں شرکت بند کر دی۔ بالآخر سیراب کرنے والے مددگار کے عہدے سے برخاستگی پر اس نے ایمان پر عمل چھوڑ دیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر ایک ایمان سے محروم انسان تھا جو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے کلیسیا میں داخل ہوا تھا۔ ماضی میں کچھ اچھے کام کرنے کے باوجود
اس نے ایسا صرف برکت اور فوائد حاصل کرنے کے ارادے سے کیا۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا وہ اس لیے اجتماع میں شریک نہیں ہوا اور فرض ادا نہیں کیا کیونکہ وہ سچائی نہیں سمجھتا تھا، اسے عارضی کمزوری کا سامنا تھا۔ لیکن کلام خدا کی روشنی میں اسے پہچانتے ہوئے میں نے دیکھا کہ معاملہ اس کی سچائی سمجھنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ فطرتاً سچائی سے بیزار تھا۔ لہٰذا میں اس کے ساتھ کسی بھی طرح رفاقت کروں، وہ کبھی سچائی قبول نہیں کرے گا۔ وہ واقعی بے ایمان تھا۔ ہاں، یہ سمجھتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کے بے ایمان جوہر کے بارے میں کچھ فہم حاصل کیا اور گہرائی سے قبول کیا کہ کلیسیا کی طرف سے اس کو نکالنا صحیح تھا۔ خدا کا شکر ہے، صرف خدا کے کلام کے ذریعے لوگوں کو دیکھنے سے ہی ہم ان کے جوہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس وقت اپنے شوہر کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود میں فکر مند تھی کہ اگر میں نے اسے بے نقاب کیا اور اس کے ایمان سے محروم برتاؤ کی تفصیل بیان کی تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا اور کہے گا مجھے اپنی شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا وہ کہے گا کہ میں بے وفا غدار ہوں؟ خاص طور پر جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک طویل مصروف دن کے بعد تھکا ہوا لگ رہا تھا، میں بالخصوص تشویش محسوس کرتی۔ اگر میرے شوہر کو نکال باہر کیا گیا تو آفات آنے پر اسے یقینی طور پر خدا کی حفاظت حاصل نہیں ہوگی۔ جب مجھے اس بات کا ادراک ہوا تو میرا دل دکھا اور خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی ایسا راستہ ہو جس سے میں اسے نکالے جانے سے بچا سکوں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اپنے فون پر خدا کا کلام پڑھا تھا۔ تو جب رہنما نے مجھ سے اس کے ایمان سے محرومی کی تفصیلات طلب کی، میں نے فوری طور پر یوں اس کا دفاع کیا کہ وہ اکثر خدا کا کلام پڑھتا تھا، اور پھر میں نے رہنما کو فون سے ثبوت دکھایا۔ تم اعمال کو اپنے جذبات کے تابع کر رہی تھی، ہاں، تو رہنما نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے دیکھا کہ میں جذبات کی وجہ سے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، بس انہوں نے خدا کا کلام پڑھا۔ حقیقت میں جذبات کیا ہیں؟ یہ ایک قسم کا بدعنوان مزاج ہے۔ جذبات کے مظاہر کو کئی الفاظ کے استعمال سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ طرفداری، حد سے زیادہ تحفظ فراہم کرنا، جسمانی تعلقات، جانبداری، یہی سب جذبات ہیں۔ لوگوں کے اندر جذبات ہونے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے ممکنہ نتائج کیا ہیں؟ خدا کو لوگوں کے جذبات سے سب سے زیادہ نفرت کیوں ہے؟ کچھ لوگ جن پر جذبات حاکم ہوتے ہیں وہ سچائی پر عمل نہیں کر سکتے اور چاہ کر بھی خدا کی اطاعت نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں جذباتی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جذبات کے قابو میں ہوتے ہیں۔ کون سے مسائل جذبات سے متعلق ہیں؟ اول یہ کہ تو اپنے خاندان کا اندازہ کیسے لگاتا ہے، تو ان کے کاموں پر کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے ذریعے کی جانے والی چیزوں میں کلیسیا کے کاموں میں مداخلت اور رکاوٹ، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی عیب جوئی، ان کے ذریعے خدا پر یقین نہ رکھنے والوں کا کام کیا جانا وغیرہ شامل ہے۔ کیا تو ان چیزوں کے بارے غیر جانبدار ہو سکتا ہے جو تیرا خاندان کرتا ہے؟ اگر تجھ سے خاندان کا تحریری جائزہ مانگا جائے تو کیا تو اپنے جذبات کو درمیان میں نہ لاتے ہوئے ایسا معروضی اور منصفانہ طریقے سے کرے گا؟ اس کا تعلق اس سے ہے کہ تو اپنے اہل خانہ کا سامنا کیسے کرے گا، اور کیا تو ان لوگوں کے لیے جذباتی ہے جن سے تیرا اچھا تعلق ہے یا جنہوں نے پہلے تیری مدد کی تھی؟ کیا تو ان کے اعمال اور رویے کے حوالے سے معروضی، غیر جانبدار اور درست ہوگا؟ اگر تو نے انہیں کلیسیا کے کاموں میں رکاوٹ اور خلل پیدا کرتے دیکھا تو کیا تو ان کی اطلاع فوری دے گا یا ان کو بے نقاب کرے گا؟ مزید یہ کہ کیا تو ان لوگوں کے لیے جذباتی ہے جو تیرے قریب ہے یا جن کی دلچسپیاں تجھ جیسی ہیں؟ کیا ان کے اعمال اور رویے کے حوالے سے تیری تشخیص، تعریف اور رد عمل میں غیر جانبداری اور معروضیت ہوگی؟ اگر رسول یہ کہتا ہو کہ کلیسیا کسی ایسے شخص کے خلاف اقدامات کرے جس سے تیرا جذباتی تعلق ہے اور یہ اقدامات تیرے اپنے تصورات سے متصادم ہو تو تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا تو اطاعت کرے گا؟ کیا تو ان کے ساتھ خفیہ طور پر رابطہ رکھے گا؟ کیا تو تب بھی ان کی ترغیب پر کام کرے گا؟ کیا تجھے ان کے لیے جواز تلاش کرنے اور ان کے دفاع کے لیے بہانے تراشنے کے لیے بھی کہا جائے گا؟
آمین۔ خدا کا کلام پڑھنے کے بعد رہنما نے رفاقت کی کلیسیا سے ہر قسم کے مسیح مخالفوں، برے لوگوں اور بے ایمانوں کو ہٹانے کی وجہ کلیسیا کو پاک کرنا اور خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو بہتر کلیسیائی زندگی گزارنے دینا، اجتماع میں شرکت اور فرائض انجام دینے کا موقع دینا ہے۔ کلیسیا کے رہنما کی حیثیت سے تمہیں سچائی کا دامن تھامنا چاہیے اور اپنے اعمال کو احساسات کے تابع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر آج ہم کسی ایسے شخص کو نکال رہے ہوتے جس کا تم سے تعلق نہ ہوتا تو کیا تم پھر بھی اس کی طرف سے بحث کرتی؟ کیا تم فوری طور پر اس کے برتاؤ کی تفصیلات فراہم نہ کرتی؟ اگر تم اپنے اعمال و الفاظ کو احساسات کے تابع کرتی ہو تو کیا منصف ہو سکتی ہو؟ یہ تمہارے شوہر کی فطرت ہے کہ وہ سچائی سے بیزار ہو جائے اور اسے مسترد کر دے۔ وہ خدا کو نعمتوں کے حصول کا ذریعہ مانتا ہے، وہ حقیقتاً بے ایمان ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کلیسیا میں رہنے کی اجازت ملتی تب بھی وہ سچائی اور خدا کی طرف سے بچائے جانے کی جستجو نہ کرتا۔ اگر ہم اپنے احساسات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور کلیسیا کے کام کے لیے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے تو ہم خدا کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ اگر اس طرز عمل کو درست نہیں کیا جاتا ہے تو ہم روح القدس کے کام سے محروم ہیں۔ ہم احساسات کو اپنے الفاظ پر حاکم نہیں کر سکتے، ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، منصفانہ طور پر لوگوں کا جائزہ لیں۔ خدا راست باز ہے اور خدا کے گھر سچائی کی حکمرانی ہے۔ اچھے لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے ایمان اور بدکاروں کو کلیسیا میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ صحیح ہے۔ کلیسیا لوگوں کے ساتھ سچ کے مطابق برتاؤ کرتی ہے، لہٰذا ہمیں خاندان سے بھی بااصول برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہاں خدا کے کلام کے مطابق عمل خدا کی مرضی ہے۔ ہاں رہنما کی رفاقت کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا؟ جب رہنما نے رفاقت بانٹی میں جانتی تھی کہ اس نے جو کچھ بے نقاب کیا ہے وہ حقائق اور میری اصل حالت تھی۔ اگر مجھ سے کسی غیر متعلقہ شخص کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کو کہا جاتا میں اسے بنا کسی ہچکچاہٹ کے پیش کر دیتی تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے، لیکن احساسات کی وجہ سے یہ جاننے کے باوجود کہ میرے شوہر کو بے ایمان کے طور پر بے نقاب کیا گیا میں نے پھر بھی اس کا دفاع کیا اور اس کی وکالت کے راستے تلاش کیے، اس امید میں کہ رہنما استثنا کرے گا اور اسے کلیسیا میں رہنے دے گا۔ کیا میں خدا کی مخالفت میں کام نہیں کر رہی تھی اور کلیسیا کے کام میں خلل نہیں ڈال رہی تھی؟ میرے جذباتی تعلقات بہت مضبوط تھے۔ جب آپ احساسات کو اپنی زندگی پر قابو پانے دیتے ہیں تو آپ اصول کے مطابق لوگوں کے ساتھ برتاؤ نہیں کریں گے۔ ہاں جذبات واقعی سچ پر عمل کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ صحیح۔ میں نے کلام خدا کا ایک اور اقتباس پڑھا اور جذبات کے زیر سایہ اعمال کی بنیادی وجہ کی تفہیم حاصل کی۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خدا کا منکر اور مخالف ہے جس پر خدا نے لعنت بھیجی ہے، لیکن وہ تیرے والدین یا رشتہ دار ہے، جہاں تک تو بتا سکتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے، اور جبکہ وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے تو اس شخص سے نفرت کرنے سے قاصر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو ان کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے اور تیرے رشتے میں تبدیلی نہ آئے۔ یہ سن کر کہ خدا ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تجھے پریشانی ہوگی، اور تو خدا کی حمایت میں کھڑا ہونے اور انہیں بے رحمی سے رد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جذبات سے بندھا ہوتا ہے اور تو انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تیری نظر میں جذبے کی قدر بہت زیادہ ہے اور یہ تجھے سچائی پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ وہ شخص تیرے لیے اچھا ہے، اس لیے تو اس سے نفرت نہیں کر سکتا۔ تو ان سے اسی صورت میں نفرت کر سکتا ہے جب وہ تجھے نقصان پہنچائیں۔ کیا وہ نفرت سچائی کے اصولوں کے مطابق ہوگی؟ اس کے علاوہ اس سوچ کے ساتھ کہ وہ والدین یا رشتہ دار ہیں، تو روایتی تصورات سے بندھا ہوا ہے، لہذا
اگر تو ان سے نفرت کرتا ہے تو معاشرے کی جانب سے تجھ پر تانا زنی ہوگی اور رائے عامہ کے ذریعے تیری توہین کی جائے گی۔ ناخلف، بے ضمیر اور یہاں تک کہ انسان نہ مان کر تیری مذمت کی جائے گی۔ تجھے لگتا ہے کہ تجھے خدا کی مذمت اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ان سے نفرت کرنا بھی چاہے تو تیرا ضمیر تجھے اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تیرا ضمیر اس طرح کیوں کام کرتا ہے؟ سوچنے کا یہ طریقہ تجھے بچپن سے تیرے خاندان کے ذریعے تجھے ملا ہے۔ تیرے والدین نے تجھے کیا سکھایا ہے اور روایتی ثقافت نے تجھے کیا سمجھایا ہے، یہ تیرے دل میں بہت گہرائی تک موجود ہے، جو تجھے یہ غلط بات ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ پرہیزگاری آسمان کے ذریعے مقرر کی گئی ہے اور اسے زمین تسلیم کرتی ہے کہ یہ تیرے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے اور یہ ہمیشہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو نے پہلے اسے سیکھا اور یہ غالب رہتا ہے، جو تیرے ذریعے ایمان اور سچائی قبول کیے جانے کی راہ میں رکاوٹ اور خلل پیدا کرتا ہے، جس سے تو خدا کے کلام کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہتا ہے اور وہی پسند کرتا ہے جو خدا کو پسند ہے، اس سے نفرت کرتا ہے جس سے خدا کو نفرت ہے۔ شیطان اس قسم کی روایتی ثقافت اور اخلاقیات کے تصورات کو تیرے خیالات، تیرے دماغ اور تیرے دل کو باندھنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ تو خدا کے کلام کو قبول کرنے سے قاصر رہے۔ تو شیطان کی ان چیزوں کے قبضے میں ہے اور تو خدا کے کلام کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب تو خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں تیرے اندر انتشار پیدا کرتی ہیں اور تجھے سچائی اور خدا کے تقاضوں کی مخالفت پر مجبور کرتی ہیں اور تجھے روایتی ثقافت کے جوئے سے نجات حاصل کرنے کے حوالے سے قوت سے عاری بنا دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد تو سمجھوتے کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اخلاقیات کے روایتی تصورات کو درست اور سچائی کے مطابق ماننے کو ترجیح دیتا ہے اور اس لیے تو خدا کے کلام کو مسترد یا ترک کر دیتا ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ تو اب بھی اس دنیا میں رہتا ہے اور تو صرف ان لوگوں پر انحصار کر کے ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو خدا کے کلام کو سچائی کے طور پر قبول نہیں کرتا ہے اور تو نجات پانے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سوچتا۔ معاشرے کی بدعنوانی کو برداشت کرنے سے قاصر تو اخلاقیات کے روایتی تصورات اور شیطان کے اثر سے اپنے آپ کو ترک کرتے ہوئے خدا کو ناراض کرنے اور سچائی پر عمل نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہوئے سچائی اور خدا کے کلام کو ترک کرنے کا انتخاب کرے گا۔ کیا انسان قابل رحم ہے؟ کیا انہیں خدا کی نجات کی ضرورت نہیں ہے؟ آمین۔ کلام خدا پر غور کرنے کے بعد مجھ پر ادراک ہوا کہ جس وجہ سے میں نے شوہر کو پناہ دی اور اس کی حفاظت کی وہ یہ تھی کہ میں روایتی تصورات کی پابند تھی۔ شادی ایک مضبوط بندھن ہے اور انسان بے جان نہیں ہے، وہ جذبات سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا جذباتی بندھنوں اور وفاداری کے بغیر لوگوں میں ضمیر کی کمی ہے۔ ان شیطانی خیالات کے ہاتھوں برین واش ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا اگر کلیسیا کے کہنے پر اپنے شوہر کے ایمان سے عاری برتاؤ کے بارے میں تفصیلات فراہم کی تو میں اپنے
ازدواجی بندھن کو دھوکہ دے رہی ہوں گی. میں اس کی بیوی کے طور پر اپنا ضمیر داغدار نہیں کرنا چاہتی تھی. مجھے اس کا وفادار رہنا چاہیے، اسے بچانا چاہیے، اس کے لیے بولنا چاہیے. لہٰذا میں نے رہنما کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی. میں ان روایتی تصورات اور شیطانی زہروں سے گہرائی تک دھسی ہوئی تھی. میری سوچ اس روایتی ثقافت اور شیطانی فلسفے کے قابو میں تھی جو میرے خیالات الجھا رہے تھے، مجھے صحیح غلط اچھا برا دیکھنے سے روک رہے تھے، جن کی وجہ سے میں اپنا اصول کھو بیٹھی اور اپنے شوہر کو بچانے اور اسے پناہ دینے کے لیے خدا کی مخالفت پر تیار ہو گئی. میرے دل پر جذبات کا ابر چھایا ہوا تھا. خدا کا مطالبہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کریں. صحیح. خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں بچاتا ہے جو سچائی کی جستجو اور اس پر عمل کرتے ہیں. جہاں تک میرے شوہر جیسے لوگوں کا تعلق ہے جو حق سے اکتا چکے ہیں، خدا انہیں بے ایمان قرار دیتا ہے. وہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں کبھی بچائے گا. اگر میں نے اپنے شوہر کو کلیسیا میں رہنے کی اجازت دے دی، وہ سچائی کی جستجو نہیں کرے گا اور اس کا مزاج تبدیل نہیں ہوگا. جب چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی، وہ خدا کو مورد الزام ٹھہرائے گا اور دغا دے گا. اگر اسے بر وقت کلیسیا سے نہ ہٹایا گیا تو وہ کلیسیا کی زندگی میں خلل ڈالے گا. یہ احساس ہونے کے بعد میں نے خدا سے دعا کی. میں اپنا جسم ترک کرنے اور سچائی پر عمل کرنے اور اپنے شوہر کے ایمان سے عاری برتاؤ کی تفصیلات دینے کو تیار ہوں. خدا کا شکر ہے. اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کے تمام ایمان سے عاری رویوں کے بارے میں لکھ دیا. میں لکھتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچا رہی تھی. اسی فکر سے معلومات چھپانا چاہتی تھی کہ اگر میں نے اسے بے نقاب کر دیا تو اسے اور جلدی نکال باہر کیا جائے گا. مگر کلام خدا پر دوبارہ غور کرتے ہوئے اور یہ جان کر کے خدا دیکھ رہا ہے، میں جانتی تھی کہ میں لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتی ہوں لیکن خدا کو نہیں. یہ صحیح ہے. لہٰذا میں نے خود کو ترک کر دیا اور ہر وہ چیز لکھ دی جس کے بارے میں مجھے معلوم تھا. کلام خدا کے مطابق عمل کرنے کے بعد میں نے سکون اور راحت محسوس کی. خدا کا شکر ہے. اپنے جسم اور جذبات کے خلاف بغاوت کرنا اور سچ پر کھڑے ہونا یقیناً آسان نہیں ہے. ہاں، یہ سب آپ کو کلام خدا کی جانب سے ملنے والی طاقت کی وجہ سے تھا. ہاں. خدا کا شکر ہے. شوہر کے طرز عمل کے تجزیاتی جائزے کے بعد میں نے اگلے اجتماع میں سب کے سامنے انہیں پڑھ کر سنایا. ہر ایک سے پوچھا کہ آیا اسے نکال دینا چاہیے یا نہیں. مجھے حیرت ہوئی کچھ بھائی بہنوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں اکثر ان کی مدد کرتا تھا، وہ بے ایمان فرد نہیں لگتا تھا. بھائی اور بہنوں کو یہ کہتے ہوئے سن کر مجھے یاد آیا کہ واقعی اس نے اپنے آپ کو جوش و خروش سے پیش کیا تھا اور اس سے پہلے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی تھی. میں نے سوچا کیا اسے ایک اور موقع دیا جانا چاہیے؟ شاید میں اس کے ساتھ رفاقت کروں اور اسے نہ نکالا جائے. تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں پھر اپنے شوہر کو بچا رہی ہوں. ایسا نہیں تھا کہ کلیسیا نے اسے موقع نہیں دیا تھا. در حقیقت وہ اپنی زندگی میں خدا نہیں چاہتا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھوڑ دیا تھا. رفاقت کا کوئی فائدہ نہ تھا. اس کا جوہر ہی بے ایمان شخص کا تھا، اور بے ایمان لوگ توبہ نہیں کرتے. خدا ایمان سے محروم کو نہیں بچاتا. اگر میں نے پھر بھی اس کے ساتھ رحم اور محبت کا اظہار کیا، خدا مجھ سے شدید کراہت اور نفرت کرے گا. میں نے خدا کے کلام کے بارے میں سوچا جو کہتا ہے، اگر کلیسیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو سچائی پر عمل کے لیے تیار ہو اور خدا کے لیے گواہی دینے والا کوئی نہ ہو، تو وہ کلیسیا الگ تھلگ کر دینی چاہیے اور دوسری کلیسیاؤں سے اس کا تعلق توڑ دینا چاہیے. اسے موت کو دفن کرنا کہتے ہیں. یہی شیطان کو ٹھکرانا ہے. آمین. کلام خدا نے مجھے متاثر کیا کہ اس کے راست باز مزاج کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. میں جانتی تھی میرے بہن بھائی میرے شوہر کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسے جانتے نہیں تھے. اگر میں نے اسے پناہ دی اور سچائی پر عمل نہ کیا تو میں جان بوجھ کر گناہ کروں گی اور خدا کی مخالفت کروں گی. خاص طور پر چونکہ میں کلیسیا کی رہنما تھی. اگر میں کلیسیا کے کام کی پشت پناہی کے لیے سچ پر عمل کی رہنمائی نہ کرتی اور ایک بے ایمان شخص کو کلیسیا میں رکھنے پر شیطان کا ساتھ دیتی تو خدا مجھ سے نفرت کرتا اور میں روح القدس کے کام سے محروم ہوتی.
ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बहन भाइयों को भी शदीद नुकसान पहुंचाती। मैं शैतान की मजमूम साजिश में नहीं पड़ सकती थी। मुझे बहन भाइयों से रफाकत करनी पड़ी ताकि उन्हें समझने में मदद मिल सके। ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने खुदा के कलाम के हवाले से अपने शौहर के ईमान से आरी रवैये पर रिफाकत की। रिफाकत के बाद उन्होंने मेरे शौहर के बारे में कुछ फहम हासिल की थी और उसे निकालने के मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार थे। मैंने ये अमल करने के बाद बहुत राहत महसूस की। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। इस तजुर्बे से गुजरने के बाद मैंने अपने एहसासात को अपने रवैये पर हुक्म चलाने की इजाज़त देने की असल वजह जानी। मुझे एहसास हुआ कि जज्बात के ताबे अमल खुदा की मुखालफत में खड़ा होना और मज़ाहमत करना है। आगे बढ़ते हुए मैं एहसासात को खुद पर हुक्म चलाने नहीं दूंगी। जब मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो मैं सच्चाई की जुस्तजू करूंगी और हक की तलाश के रास्ते पर चलूंगी। खुदा खुदा का का शुक्र है। सच्चाई पर अमल करने से हमें सुकून का एहसास होता है।